اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا جبکہ وہ ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پروان چڑھایا۔ حضرات گرامی، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو کفار اور مشرکین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہو اور ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور ان کو تکلیفیں دے رہے ہو اور ان کی بات پر ایمان نہیں لاتے ہو، شکوک اور شبہات میں تم مبتلا ہو، تو یہ جان لو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک کتاب اتار دی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اب یہ عقل رکھنا، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو تم اس کو سمجھو، اس بات کو کہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، تمہارے سامنے راستہ کھول دیا ہے۔ تم اس دنیا کے اندر آئے ہو، تم بھٹکے ہوئے پھر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تم کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے ایک ایک چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ نصیحت کی کتاب ہے جو تم کو سمجھا رہی ہے کہ تم کو اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ جب تمہاری موت ہو جائے گی تو تمہارا انجام کیا ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جو مجرم ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو۔ تمہارے سامنے قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، تم اس پر غور کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تم اس غور کر کے دیکھو، یہ دنیا کا اسٹیج ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور ہر ایک اپنا رول پلے کرتا ہے، ہر ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور جو بھی وہ ادا کر رہا ہے وہ اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تم سے پہلے ہی کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اس خیال میں تھے کہ ہماری بادشاہت ہمیشہ رہے گی، کتنے ایسے منصب والے تھے جن کا خیال یہ تھا کہ ہمارا یہ عہدہ اور منصب ہمیشہ رہے گا، کتنے ہی ایسے دولت مند تھے جن کا خیال یہ تھا کہ ہماری دولت ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رہے گی، لیکن انجام کیا ہوا ان کا؟ وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چل دیے، سلطنتیں مٹ گئیں، حکومتیں ختم ہو گئیں، لوگ بکھر گئے اور منتشر ہو گئے۔ وہ جن کا طوطی بولتا تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، اب ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہا۔ تو یہ دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجنا اور ان کو بلانا، اپنے پاس دوبارہ حاضر کھڑا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب ہم تمہارے لیے یہ نصیحت اتار رہے ہیں، یہ کتاب اتار رہے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کے لوگوں کی طرف کتاب بھیجی گئی تھی اور اس سے پہلے کے لوگوں کی طرف رسول اور انبیاء بھیجے گئے تھے، اور ان کے قوم نے، کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور ان کی بات مانی تو وہ کامیاب ہوئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں تو ان کا انجام انتہائی برا ہوا۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم اپنے آپ پر غور کرو کہ کیا تم اچھے کام کر رہے ہو یا تم برے کام کر رہے ہو۔ اگر تم اچھے کام کر رہے ہو تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں انعامات دیے جائیں گے، اور اگر تم مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہو، گناہوں کے کام کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہو اور اس کے احکامات کو توڑ رہے ہو، تو پھر تمہارا انجام نہایت برا ہونے والا ہے۔ اس چند روزہ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہاں کی ملی ہوئی بادشاہت، یہاں کی ملی ہوئی دولت، یہاں کا ملا ہوا منصب اور عہدہ، یہاں پر نام اور شہرت سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب تمہیں چھوڑ کر چل دینا ہوگا اور تم اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور تمہاری پوری زندگی کا حساب وہاں لیا جائے گا۔ لہذا
ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ نبی ہیں، یہ نبی کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث تمہارے سامنے ہے، نبی کی سیرت تمہارے سامنے ہے، قرآن کی آیتیں تم کو پکار پکار کر اپنی طرف بلا رہی ہیں، اللہ کے رسول اپنی حدیثوں کے ذریعے سے تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اس کو سمجھو اور اس پر غور کرو، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم شعور نہیں رکھتے، کیا تم اس بات پر غور کرنا نہیں چاہتے؟ ذرا تدبر کرو، غور کرو، غور و فکر سے کام لو، ذرا سوچو، کبھی تنہائی میں سوچو، اکیلے میں بیٹھ کر سوچو، اپنے آپ پر غور کرو، جب بستر پر لیٹ جاؤ اس وقت سوچو کہ تم کیا ہو، تم کون ہو، تمہیں کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ نے تمہارے لیے کتاب اتار دی ہے، اپنا پیغام اتار دیا ہے، اپنا رسول بھیج دیا ہے، تم اس کی باتوں کو سنتے کیوں نہیں؟ تم اس کی کتاب کو پڑھتے کیوں نہیں؟ تم اپنی زندگی کا صحیح نقشہ کیوں نہیں مرتب کرتے؟ تم غلط راہوں پر کیوں بھٹک رہے ہو؟ تم ادھر ادھر اپنا سر کیوں ٹکرا رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہدایت کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، ان ہدایت کی راہوں کو اختیار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْ، قسمہ کہتے ہیں توڑ دینے کو، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کانت ظالمتن، وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ اپنی حد سے گزر جانے والے تھے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے تھے، اپنی دولت کا، اپنی قوت کا غلط استعمال کرنے والے تھے، ہم نے ان کو جو سپاہ دیا، جو لشکر دیا، اس کا غلط استعمال کرنے والے تھے، ہم نے ان کو جو طاقت دی، جو اختیار دیا، اس کو انہوں نے ظلم میں لگا دیا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں کسی کا رنگ، کسی کا نسل، کسی کی خوبصورتی، کسی کی دولت نہیں چلتی، کوئی کس قبیلے سے ہے، کوئی کس خاندان سے ہے، کس کا رنگ کیسا ہے، یہ اللہ کے ہاں معنی نہیں رکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، معزز ہے۔ تو معزز وہ ہے، برتر وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہو، اللہ کا ماننے والا کہو، اور اس کے بعد سارے جرائم کرو، سارے جرم کرو، بد اخلاقی میں تم نمبر 1 ہو جاؤ، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، مال دوسرے کا چھین لینا، غصب کر لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کو تنگ کرنا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہیں اگر تم کر رہے ہو تو یہ مت بھولو کہ اللہ تمہاری گرفت کر کے رہے گا، اس نے ظالموں کو بخشا نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اس کہہ دینے سے یہ کام کافی نہیں ہے، اگر تم ظلم کر رہے ہو تو تم کو اس ظلم کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ اس کو پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کرے گا تو وہ اس کو پالے گا۔ لہذا اپنے کردار کو بدلو۔ صحابہ کرام پر غور کرو، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر دیں، کیسی نیکیاں آ گئیں ان کے اندر، کیسا خیر اور تقوی آ گیا ان کے اندر، اور جب ان کے اندر تقوی اور خیر آ گیا تو ہم نے ان کو دنیا کی بادشاہت دے دی، ہم نے ان کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد تمہارے اندر بگاڑ آ گیا، تم کو اپنی سلطنت پر، اپنی حکومت پر، اپنی دولت پر غرور ہو گیا، اور اس کے بعد تمہاری بد کرداری شروع ہو گئی، بد اخلاقی شروع ہو گئی۔ جب تمہارا مجرمانہ کردار ہوا تو ہم نے وہ تخت و تاج تم سے چھین لیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تخت سلطنت پر بٹھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے زمین پر اس کی ناک رگڑ دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے احکام کی پیروی کرو،
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم واپس آ جاؤ گے پلٹ کر اپنے اچھے رویے کی طرف تو ہم بھی تمہارے ساتھ میں اچھا رویہ کریں گے۔ لیکن سارے جرائم تم کرنے والے ہو، بد اخلاقی کرنے والے ہو، برائیاں کرنے والے ہو، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، سود کھانے والے، زنا کرنے والے، ظلم کرنے والے، غصب کرنے والے، دوسروں کا مال لوٹنے والے، رشوت لینے والے، دوسروں کے موقع سے فائدہ اٹھانے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیسے مسلمان؟ رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا پھر وہ مسلمان نہیں، جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ گیا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں کو ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ پر نئی قوم کو ہم نے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب نئی قوم کو ہم نے لا کر کھڑا کیا تو یاد رکھو کہ مسلمانوں، اگر تم بھی اسی طرح ظلم میں رہو گے، غلط رویے میں رہو گے، دین سے دور رہو گے، نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے رہو گے، تو اللہ تم کو بھی ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے اور عمدہ ہوں گے۔ لہذا اللہ کی سنت کو سمجھو۔ اللہ کے ہاں کسی کی نسل اور خون اور رنگ نہیں چلتا۔ اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو اس کے رسول کا زیادہ فرما بردار ہے، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو تسلیم کرنے والا، ماننے والا ہے، جو اللہ سے، اس کے رسول سے جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، جتنی زیادہ فرما برداری کرنے والا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہے، معزز ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔